قادیانی سازش میں کامیاب ہو گئے کہ 1953 میں جو ہے انہوں نے سارے مولویوں کو ایک قادیانی یعنی چودھری ظفر اللہ خان کے پیچھے لگا دیا کہ یہ اس کے پیچھے لگے رہیں کہ اس کو ہٹاؤ فارن منسٹر آف پاکستان کو کہ یہ قادیانی ہے، جبکہ پوری کبینہ وہ مرزائیوں کی تھی۔ اور یہی مولوی، جیسے میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا، کہ وہ خواجہ ناظم کے پاس جا رہے تھے، ہاں، دولتانہ کے پاس جا رہے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، ملک غلام کے پاس جا رہے تھے کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو، حالانکہ وہ خود مرزائی تھے۔ تو یہ جہالت ہے آج بھی، سیم اولڈ سٹوری جسے کہتے ہیں۔ سارے مرزئی مولوی جو ہیں وہ مرزئیوں کو کبھی ظفر جمالی کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، کبھی جناب ایم عالم کی قبر پہ کیا کہتے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، کبھی بزدار کو، کبھی عمران کو، آل یہ سب کے سب قادیانی اور مولویوں کی ایک ہی بولی ہے۔ سن 53 میں بھی وہی بولی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ بہرحال تو گزشتہ ویڈیوز میں میں بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کا گورنر جنرل، جو مطلب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا وزیر خزانہ تھا، ملک غلام محمد، وہ پکا قادیانی تھا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کابینہ میں جو ہے محمد علی جناح جو ہے وہ بڑا سیکولر تھا کہ اس نے ایک قادیانی کو بھی فورن منسٹر بنا دیا۔ حالانکہ جیسے میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر 10 ممبر تھے کابینہ کے تو اس میں 9 کم از کم 9 مرزئی تھے۔ تو یہ اصل میں قادیانیوں کی جو پاکستان پہ مونوپلی ہے فرام 1947 اپ ٹو ناؤ، اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک قادیانی کا نام ظاہر کرتے ہیں، باقیوں کو جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ فراڈ جو ہے زیادہ دیر پنہاں تو نہیں رہ سکتا نا، تو یہ اب سچ جو ہے اللہ کے فضل سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آج تک کبھی بھی کسی نے، کسی مورخ نے، کسی صحافی نے، یا کسی بڑے سے بڑے تیس مار خان نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، یہ بیانیہ کبھی نہیں دیا کہ پاکستان کے اکثر حکمران جو ہیں، اکثر یعنی میں تو کہتا ہوں آلموسٹ سارے، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، باقی تمام یا تو براہ راست قادیانی ہیں یا تھے یا قادیانی نواز۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایک نیا باب ہے، نئی سوچ ہے، نئی تحقیق ہے، نیا دعویٰ ہے اور سچ پہ مبنی ہے۔ تو ہمیشہ سچ جو ہے وہ جھوٹ پر غالب آیا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس چیز کو لوگ مین سٹریم میڈیا پہ بحث کریں یا نہ کریں، کوئی مورخ اس کے اوپر اپنی رائے دے یا نہ دے، یا کوئی دانشور اس کے اوپر کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ میں تو عوام کو بتا رہا ہوں، نئی نسل کو، اور کیونکہ یہ سچ ہے کہ پاکستان کے لگ بھگ سبھی حکمران جو رہے ہیں وہ مرزئی یا مرزئی نواز رہے ہیں۔ اس فہرست میں محمد علی جناح کو اس لیے ایکسکلوڈ کرتا ہوں کہ اس کی دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں ہم جس چیز کو، جو میں نے چند دنوں سے یہ رولر آف پاکستان بلونگ ٹو قادیانی جماعت، یہ پہلے 2 پارٹ تو بنا چکا ہوا ہوں، آج یہ میں تیسرا بھی لگا رہا ہوں۔ تو اس میں بھی جو ہے
میں دو مزید جو پاکستان کے پرائم منسٹرز رہے ہوئے ہیں وہ ان کی قادیانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں گا. تو اس میں آپ دیکھیں یہ شخص جس کا نام فیروز نون ہے، یہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم تھا اور یہ مرزئی تھا. فیروز نون کا پورا خاندان جو ہے وہ مرزئی تھا اور یہ غالباً سرگودا بیس تھے، اور یہ جو ہے سرگودا کو قادیانیوں کا ایک مضبوط ہب بنانا، سرگودا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو، اس میں اس خاندان کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار رہا ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کے کتے تھے اور پھر قادیانی تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مرات اور ہر قسم کی جو حکومتی مرات ہوتی ہیں، زمینیں دینا، ان کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں، مختلف محکموں میں لانا، فوج میں اور دیگر، تو پھر ان کو انگریز جو ہیں اپنے کتوں کو اپنے علاقوں کا ایک طرح کا تھانے دار بنا دیتے تھے کہ کوئی ان کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی کام وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا. مکمل طور پہ یہ انگریزوں کے یہ جو بڑے بڑے جاگیردار، یہ وہ جو زیادہ تر مرزئی تھے یا ہیں ابھی بھی، تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا انگریز انتظامیہ کا. تو پاکستان بننے سے بہت پہلے جو ہے سرگودا کے علاقے کو جو ہے وہ ایک قادیانیوں کا ایک مضبوط مرکز بنانے میں اس خاندان اور انگریز حکومت وغیرہ کا عمل دخل زیادہ شامل ہے. تو یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے جو ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے الفضل کی ہسٹری آف احمدیہ ہسٹری سے یہ لیا ہوا ہے. اس میں جناب لکھا ہوا ہے مسجد فضل لنڈن میں مذہبی کانفرنس 8 جنوری 1939 کو مسجد احمدیہ لندن میں سر فیروز خان نون جو اس کا عہدہ تھا وہ لکھا ہوا ہے کہ زیر صدارت ایک کانفرنس ہوئی جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نمائندوں نے، یعنی یہ جتنے بھی فری میسن اور قادیانیوں کے ایجنٹ وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ جناب وہ اس کانفرنس کی بات کر رہا ہے جو 39 میں ہوئی تھی. تو اس کا جو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا، ظاہر ہے کہ مرزئیوں کی عبادت گاہ میں اسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے نا حالانکہ وہ نون مسلم ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر مسلم ہیں کہ وہ زندیق کافر ہیں. تو یہ ان کا نمائندہ ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے میرے پاس کیا بولتے ہیں پروف ہیں کہ یہ خاندان قادیانی خاندان تھا. یہ قادیانیوں کے اخبار الفضل کا جو ہے اگست 1948 کا تراشا ہے تحریک جدید کے چندے ادا کرنے میں احباب کی جد و جہد. یہ پورا لکھا ہوا ہے. اس میں نمبر 2 پر جس کا نام ہے وہ ملک صاحب خان صاحب نون، فتح آباد، سرگودا، 14ویں سال کی رقم فلاں 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 تشریف لائے، لا کر دیتے فرمایا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ میری امانت لے لی جائے، مگر مجھے یاد دہانی ہوتی رہی، اس لیے 12 وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے اس نے چندہ وندہ دیا اور یہ اور وہ. تو یہ ملک صاحب خان جو ہے یہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، یہ حرامزادہ. بہرحال اس کا پورا خاندان جب سے پاکستان بنا ہے وہ رولنگ سرکل میں ہی رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ میں اکیلے ہی ان چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں، کیونکہ اس کی جتنی بھی نئی نسل ہے، جتنے بھی اس کی اولاد ہے، یہ سب کے سب جو ہیں پاکستان کے رولنگ ایلیٹ میں رہے ہیں 47 سے لے کے آج تک. اس کی میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک انگلش میں جو تراشا ہے، اس میں وہ فری میسن اور قادیانی جو ہے الفضل جو کہ وہاں ان کی گیدرنگ ہوئی، اور اس میں یہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کیا نام ہے، پاکستان کے
سابق وزیر اعظم مسٹر فیروز نون کا. تو یہ وہ قادیانیوں کی ایک جو عبادت گاہ ہے وہاں پر یہ گیدرنگ ہوئی تھی، اور اس کا بھی میں یہ ریفرنس لگا رہا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفضل کے اور تاریخ احمدیت میں نے ماضی میں بھی لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، فیروز نون فیملی کے بارے میں، کہ یہ کٹر قادیانی تھے. تو اب میرا مطلب کہ ہاں، اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ ہم ہر دور میں جو ہے یہ اس خاندان کے لوگ جو ہیں کبھی پیپلز پارٹی سے، کبھی مسلم لیگ سے، کبھی پی ٹی آئی سے، یا جو بھی کسی بھی پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے ایز اے مسلم جو ہے وہ اس میں الیکشنز میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے رکن بن جاتے ہیں، یا کیا بولتے ہیں اس کو، وزیر وغیرہ بن جاتے ہیں، سفیر بن جاتے ہیں، یہ وہ. تو یعنی یہ کہ قادیانی نان مسلم ہیں، اقلیت میں ہیں، اور اگر الیکشنز میں حصہ لینا چاہیں تو ایز اے اقلیت حصہ لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کا قانون ہے، اوکے. لیکن یہاں قانون کو پوچھتا کون ہے؟ یہاں حکمرانی قادیانیوں کی ہے. تو یہ تو پھر منافقت ہے. تو یہ پھر قانون کو ختم کر دو. مولوی آئیں کہیں کہ جی یہ تو قانون ختم کرو، کیونکہ یہ منافقت ہو رہی ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اس طریقے سے، یا عوام کو. تو اگر کرنا ہے تو پھر اس کو روک تھام کرنا. میں نے بہت ہمیشہ سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں یہ حرام زادے مولویوں کو کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جو بھی پارٹی، جس پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے، جب تک وہ آ کے مرزا کو قذاب اور جہنم کا کتا وغیرہ نہیں کہتا، جو اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو مسلمان یا قادیانی مانیں گے. یہ قانون بنانا چاہیے. سارے قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے الیکشنز میں مسلمان کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو قانون کہاں گیا؟ ہاں، کہاں گئی اقلیت کا حقوق، اور کہاں گئے وہ کیا بولتے ہیں مسلمانوں کے حقوق؟ یہاں تو سارا مکس اپ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ قادیانی ہولڈ ہے یہاں. یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. مجھے تو حیرت ہے کہ یہ تو جو بھی میں کچھ کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کے جو ہے دفاع کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو صحیح تاریخ بتا رہا ہوں، لیکن یہ سکوت کرتے ہیں، خاموشی کرتے ہیں، اور قادیانیوں کو جو ہے اپنا حکمران مان لیا ہوا انہوں نے. یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے اللہ اور نبی کے نام کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑی بے حسی ہو رہی ہے یہاں. اب آپ دیکھیں کہ اس خاندان کا سارے کے سارے ماچو جو ہیں وہ ہمیشہ رولنگ سرکل میں رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی فہرست آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ جناب قادیانی خاندان جو ہے اس کا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ ملک عدنان حیات نون یہ قومی اسمبلی کا ممبر تھا 79 to 99. پھر صدر اسلم خان جلوانہ یہ 65 to 69 تک وزیر اور کیا بولتے ہیں ممبر رہا. ملک فیروز نون یہ پرائم منسٹر رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ گورنر بھی رہا، پھر اور چیف منسٹر بھی رہا پنجاب کا، پھر پرائم منسٹر رہا، پھر یہ بندہ فورن منسٹر بھی رہا اور اس کے بعد جو ہے یہ یعنی 1930s سے لے کر 1950s اور 60s تک جو ہے یہ وہ رہا بڑے بڑے عہدوں پر، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان کا عہدہ. ملک نور حیات خان نون یہ بھی 62 to 65 رہا کوئی. تو اس میں پھر یہ دوبارہ 1977 to 88 رہا. تو یعنی اب آپ دیکھ لیں یہ سارے مرزئی ہیں، سارے الیکشنز انہوں نے مرزئی کی حیثیت سے نہیں، مسلمان کی حیثیت سے. تو کہاں گیا پاکستان کا قانون؟ بولو نا، کیا بولتے ہیں لبرل. بڑا ظلم ہو رہا ہے قادیانیاں دے. دیکھو یار سارے وڈے وڈے عہدے دے چھڑ دینے تے انہاں تے ظلم دی انتہا کر چھڑ دینے. پرائم منسٹر
دا عہدہ انہوں نے دے دیں نے کہ بھئی وہ کتنا برڈن ڈال دیتے ہیں یار، کتنا ظلم ہو رہا ہے اب مرزائیوں کے ساتھ، جرنیل بنا دیتے ہیں، پوری قوم کا جو برڈن ہے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو ظلم ہی تو ہے ان کے اوپر، صحیح کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ اللہ معافی دوے، ایڈی بے ہس قوم، ایڈے بے ہس صحافی، اینے پہن چود مولوی نہ تکڑے نہ تھے۔ تو بہرحال اس فیملی کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آج یہاں مختصر سا یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکسٹ جو ہے وہ مہچود جو ہے وہ تھا، کیا نام ہے، چودھری محمد علی، وہ جناب علی یہ تھا کہاں کا، جلندر کا قادیانی تھا اور انگریزوں کا کتا تھا، اور یہ پاکستان کی جتنی بھی یہ پرائم منسٹر بھی بنا اور بڑے بڑے عہدوں پر رہا، تو یہ ایک سلسلہ لامتناہی ہے۔ چودھری محمد علی کو جو ہے وہ لے کے آیا گیا، کبھی وہ ناظم الدین بوگرا وغیرہ یہ ان کو ریپلیس کیا، پھر اس کو ہٹا کر دوسرے بینچود قادیانی کو لے آئے، ٹل جو حکومت ہے جو لانا چاہتے تھے، جس کی 1951 میں قادیانیوں نے پہلی کوشش کی تھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کی، اور اگرچہ سویلین گورنمنٹ میں بھی انہی کا ہوتا ہے اپر ہینڈ یا ہولڈ، تو لیکن ملٹری میں جو ہے وہ زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ملٹری مارشل لاز کے اوپر، کیونکہ ملٹری کا ٹوٹل جی ایچ کیو جو ہے وہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، یہ کسی وقت بھی ماچدگی کر کے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والے ہیں، اوکے، یا پہنچا سکتے ہیں، اس لیے مشتری ہوشیار باش۔ پاکستان کے دفاعی ادارے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفاداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ غداروں کے۔ تو اس لیے جو فیکٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہی جو ہے پھر وہ 50s میں جو بھی پولیٹیکل ٹرموائل رہا، اس کا سارا اور سارا جو ہے وہ سب کا سب کریٹ جو کیا تھا وہ قادیانی جماعت کے جو خلیفہ تھا مرزا محمود، کیونکہ وہ اس کے اشارے سے حکومت بدلتی تھی، اس کے اشارے سے لوگوں کو جو ہے وہ عہدے ملتے تھے، کوئی سفیر، کوئی وزیر، اور یہ اور وہ، تو یہ سارا عمل دخل جو ہے پاکستان میں کسی کو 2 مہینے کے لیے پرائم منسٹر بنا کے جا کے صحیح کروانا، کبھی کسی کو، اور اسی لیے وہ نہرو نے کیا کہا تھا کہ میں اتنی وہ تہمت نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں سربراہ بدل جاتے ہیں۔ یہ سارا اور سارا پلے ڈرٹی گیم جو تھی یہ حرام زادہ کیا بولتے ہیں مرزا محمود کر رہا تھا۔ تو اس چیز کو ہم ہسٹری میں ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو خیانت کریں گے، سمپلی میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو یس، یہاں اضافی بات یہ ہے کہ یہ جب پاکستان میں 1977 کی مارشل لا سے پہلے جو حالات تھے، اس میں جو ہے وہ یہ 2 جرنل جو تھے وہ براہ راست وہاں کے تھے، کیا بولتے ہیں، جلندر کے تھے، ضیاء الحق جو قادیانی تھا، اور امکانی طور پہ جنرل چشتی بھی قادیانی ہی ہوگا بہرحال، لیکن میرے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے کہ وہ قادیانی تھا کہ نہیں، لیکن موسٹ لائکلی ہوگا۔ تو یہاں جو ایک اور مولوی کیا بولتے ہیں اس کو، مولوی طفیل، جس نے بھٹو کے خلاف بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، گو کہ وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی ڈسٹنس ریلیٹیو جو ہے وہ ہے بیگم شفیق یوگنڈا کی، جو پیدا ہوئی تھی، جو ضیاء الحق کی کزن اور وائف تھی، جو کہ اوپن قادیانی تھی، وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ سارا اور سارا جلندر کے جو یہ ارائیں تھے، موسٹلی زیادہ تر ارائیں جو تھے وہ قادیانی کنورٹ ہوئے تھے، کچھ مسلمان بھی ہوں گے بیچ میں، لیکن جہاں تک میری کھوج ہے، جو سرچ ہے، وہ یہی ہے۔ تو یہ چودھری محمد علی جو ہے 1977 سے پہلے یہ جنرل ضیاء الحق اور کیا بولتے ہیں جنرل چشتی وغیرہ جو ہیں، یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیشن تھی، لیکن
معلوم نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ایڈوائز لینے جاتے ہوں ضیاء الحق وغیرہ، اور یہ کیونکہ ذات کے بھی ایک تھے، ارائیں تھے، اور مذہب کے بھی ایک تھے، قادیانی تھے. تو بہرحال کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو درست تاریخ ہے وہ لکھی نہیں گئی، تو اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے زیادہ ایکسپوز کیا جائے. ابھی آپ ایک اور بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں، عمران خان کا جو خالو تھا، کیا تھا، یعنی اس کے ماجد خان جو اس کا کزن ہے، اس کا والد جو چڑی مار کیا بولتے ہیں اس کو، جہانگیر خان، یہ بھی قادیانی تھے. اور یہ جناب علی لدھیانہ میں کسی کالج میں پروفیسر تھا یا پرنسپل تھا بیفور پارٹیشن، ماجد خان کا والد. اور یہ جناب ہر موقع کے اوپر مرزائیوں کو انوائٹ کیا کرتا تھا کہ وہاں آ کے لیکچر وغیرہ دیں، مرزائیت کی تبلیغ کریں. اور اسی موقع کے اوپر جو ہے یہ 1942 کی ایک فوٹو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا خالو یا ماجد خان کا والد ڈاکٹر جہانگیر خان قادیانی، وہ مشہور و معروف قادیانی، کیا بولتے ہیں اس کو، چودھری ظفر اللہ خان کے ساتھ، اور دے ور ویری کلوز فرینڈ ٹو ایچ ادر. تو کیا کہتے ہیں، یہ جو جلندھر میں جب بھی کوئی قادیانی جاتا تھا، کوئی بڑے قادیانی، اس کا کیا باپ، اس کی فیملی کا، مرزا قادیانی کی فیملی کا، یا کوئی اہم قادیانی لائک چودھری ظفر یا ثاقب وغیرہ، یہ بڑے بڑے قادیانی جو تھے، وہ جب جلندھر میں جاتے تھے تو ان کو عمران خان کے بزرگ جو ہیں وہ مادر چود ان کو وہاں ہوسٹ کرتے تھے اور وہاں رکھا کرتے تھے ایز اے وی آئی پی گیسٹ کے طور پر. تو بہرحال ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر لوگوں کو اندر کوئی جوش نہیں آ رہا، کوئی ہوش سے وہ بات نہیں سمجھ رہے، تو میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میرا مشن تو جاری رہے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، میں تو صرف یہی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں وہ لوگوں سے کہیں کہ یار یہ بھی ایک نقطہ ہے، جرنلسٹوں کو لکھیں، کمنٹ کریں، ان کو فون کریں، ان کو کہیں یار یہ اس کے اوپر کوئی میرا نام نہ بھی لیں، چلیں کوئی کہ یہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک بندہ جو ہے بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہے. آپ لوگ جو ہیں پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے حالات، پاکستان کی تاریخ پر بہت پروگرام کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی تو کریں. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، تو اس کو بھی چیلنج کریں نا. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادر چود بھی قادیانی ہو جو اس بات کو جو ہے پبلک نہیں کرتے، اس بات کے اوپر اپنی جو ہے وہ قادیانیوں کی کو ایکسپوز نہیں کرتے، پھر آپ بھی قادیانی ہوئے. کریں، یہ واسطہ ہے رب کا. عوام تم بھی کچھ کرو، ان لوگوں کو ہی کہو، ان لوگوں کو آئیں آپ اپنا بیانیہ دیں. کیوں ایک آغا وسیم جو پاکستان کی ہسٹری میں واحد شخص ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک قادیانی کنٹرول ریاست ہے، اور یہ بہت بڑا کلیم کر رہا ہے. آپ اپنا اتنی بڑی باتیں کرتے ہو، اتنے پیسے لیتے ہو، اتنا لیوش لائف سٹائل بنا لیا ہوا ہے، بینچو تو کس چیز کے اوپر؟ تم سے اچھے تو وہ دلے ہیں جو ہیرا منڈی میں جا کے جو ہے گاہکوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، حرام زادو. کم از کم وہ جناب یہ کام نہیں کرتے کہ مرزائیوں کو جو ہے، مرزائیوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے. تمہاری کمائی ان دلوں سے بھی بری ہے ماں چودو، جو اپنی ماں بہن، تم ان سے بھی بدتر ہو، حرامیوں، کتو. تو عوام ان کو کہیں، ضرور کہیں، ضرور کہیں، ضرور کہیں یار خدا کے لیے کچھ کرو. آپ بھی لوگ پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے والے ہیں یہ مرزائی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان مسلمانوں کے نظریہ ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ اب عمل کا وقت آ چکا ہوا ہے. عمل کا آپ کو کون سے ثبوت میں نے نہیں دیے. آج ابھی بھی آپ جو ہے سارا کچھ جاننے کے باوجود ڈاکٹر اقبال جیسے مادر چود قادیانی کو جو ہے عاشق رسول کہہ رہے ہیں. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا دکھ نہیں ہے؟ اوکے.
کیا غازی علم الدین کو اس چیز کا دکھ نہیں ہوگا کہ دیکھو یہ لوگ توہین کر رہے ہیں حقیقی عاشقان رسول کی، کہ ایک مرزئی کو بھی ہماری فہرست میں لے آئے ہیں، ہمارے درجے میں لے آئے ہیں. تو یہ یار چیزیں اتنی اہم ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہوش ہی کوئی نہیں. آپ ماچود لگے ہوئے ہو وہ مولویوں کے پیچھے جو پیداوار قادیانیوں کی ہیں. اگر پاکستان کے اندر خدا کی قسم یہ مولوی طبقہ جو ہے اس میں انوالو نہ ہوا ہوتا ختم نبوت تحریک کے اندر، تو پیپل لائک ذوالفقار علی بھٹو، پیپل لائک می اینڈ ادرز جو مطلب مولوی نہیں ہے، ہم نے قادیانیت کا خاتمہ کر دینا تھا. تم لوگوں نے بہن چودو قادیانیوں کو جو ہے سپورٹ کیا ہے. پلر ہو تم قادیانیوں کے. تو قوم جو ہے ان سے دور ہٹے اور میری بات کو مشعل راہ بنائے.